بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک سبق جو کہ ایک ڈرامہ ہے قرطبہ کا قاضی، وہ چل رہا ہے، جس کے 2 حصے ہم نے تقریباً پڑھ لیے ہیں اور ایک حصہ رہتا ہے جو بھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاضی: کیا ہاں آ گئے؟ یہاں بلا لاؤ۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظر عدالت کے 4 آدمی داخل ہوتے ہیں۔ پھر خاموشی۔ تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو، اطاعت سلطان کا حلف اٹھا چکے ہو۔ یہی صورت میری ہے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، سولی دینے والا موجود نہیں۔ تم میں سے کون سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملتا۔ کوئی شخص آمادہ نہ ہوا تو پھر مجھے خود کسی کو حکم دینا پڑے گا۔ کوئی نہیں۔ دیکھو، فرض ہم سب کو پکارتا ہے۔ قانون کی اطاعت لازمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم میں سے کوئی ہادی نہ بنے، کوئی حامی نہ بھرے گا۔ بہت اچھا، قرآن اندازی سے کام لیا جائے گا۔ افسر: نہیں حضور والا، معاف کیجئے، ان میں سے کوئی بھی قرآن اندازی نہیں چاہتا، ایک بھی نہیں۔ میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں۔ قاضی: میں تم سب کو حکم دیتا ہوں۔ افسر: حضور، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ آپ کے فرزند کو سولی پر چڑھنے سے پہلے مجھے خود سولی پر چڑھ جاؤں۔ قاضی: تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم میرا فرزند ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے خون کیا ہے اور اس کی سزا میں اسے سولی ملنی لازمی ہے۔ افسر: حضور، جس شخص نے مجھے مجرم قرار دیا، اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، یہ کام وہ خود کر سکتا ہے تو کرے، ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے۔ قاضی کرسی ہٹا کر اٹھتا اور آہستہ آہستہ دریچے کے قریب جاتا ہے اور اس کے پٹ کھول دیتا ہے۔ پٹ کھولنے پر ہجوم کی آوازوں کی بنبناہٹ سنائی دیتی ہے جو قاضی کا چہرہ دیکھتے ہی بند ہو جاتی ہے۔ قاضی بلند آواز سے: لوگو، ایک مجرم منتظر ہے کہ اسے سولی دی جائے اور سولی دینے والا کوئی نہیں۔ تم میں سے کوئی ہے جو یہ خدمت سر انجام دے سکے گا؟ خاموشی۔ پھر استہزاء کی ایسی زیر لب آوازیں جس سے ظاہر ہے کہ ہجوم کے لوگ قانون کی شکست سے مسرور ہیں۔ عبداللہ: کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ قاضی کھڑکی بند کر دیتا ہے اور ذرا دیر چپ رہتا ہے، پھر بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی آواز نکل جاتی ہے: ناظر، جاؤ قیدی کو باہر لے جاؤ۔ کنجیاں یہ ہیں۔ کنجیاں نکال کر میز پر پھینک دیتا ہے۔ کنجیاں اٹھا کر: باہر کہاں حضور؟ قاضی: سولی کے چبوترے پر۔ اور کہاں؟ جلد وقت ضائع نہ ہو۔ سپاہی جاتے ہیں آہستہ سے۔ عبداللہ: دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کی روح کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ عبداللہ ہیبت زدہ ہو کر منہ ہی منہ میں: رب العالمین، رب العظیم، یہ اسے سولی دینے کو مل گیا، اے سولی دینے والے کو مل گیا۔ عبداللہ باہر جاتا ہے۔ افسر سلاخوں والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے۔ باقی ساتھی باہر ٹھہرے رہتے ہیں۔ گلی اندھیری ہے۔ سلاخوں والے دروازے کے اندر اور زیادہ اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں سے صرف اتنا معلوم ہو پاتا ہے کہ قیدی باہر آیا۔ افسر اس کے پیچھے گلی میں آتا ہے۔ افسر اس طرف پیٹھ کیے ساتھ کھڑا ہے۔ قیدی سے سر پھیر کر اسے دیکھتا ہے۔ ناظر عدالت کے آدمی اس کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گلی کے راستے باہر لے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان کے قدموں کی آواز سنائی غائب ہو جاتی ہے۔ قاضی اب تک بت بنا کھڑا ہے۔ کوس رحلت بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز سن کر قاضی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ مڑتا ہے اور آہستہ آہستہ باہر چلا جاتا ہے۔ باہر قیدی کو دیکھ کر ہجوم سے تاسف کی آوازیں آتی ہیں۔ تاسف افسوس کی آوازیں۔ قاضی کے نمودار ہونے پر خوف و دہشت کی چیخیں سی سنائی دیتی ہیں۔ پھر سناٹا چھا جاتا ہے۔ کوس رحلت بجتا ہے۔ ادھر ایوان میں حلاوہ گھبراتی ہوئی آتی ہے اور دریچے میں سے باہر جھانکتی ہے۔ حلاوہ: لے گئے۔ میری کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگتی ہے۔ باہر کا ہجوم شور و گل سنائی دیتا ہے۔ وہ آیا، وہ اسے لے گئے، وہ لے آئے میرا بچہ، میری آنکھ کا تارا۔ ارے دیکھو تو کیسے تن کر چل رہا ہے، اس کا باہر نکلا ہوا سینہ دیکھو، سانس کس بے خوفی سے آ جا رہا ہے۔ شاباش میرے لاڈلے، شاباش، سر اٹھا کر رکھ، تم پر ہم سب کو ناز ہے، تجھ پر میرے دلارے، تجھ پر میرے، جسے مر جانا ہے دیکھ لو، اسے دیکھ لو، جس کے بدن میں گرم خون لہریں مارتا تھا، پر جس کے دل میں قاتل کی لہو کی ایک بوند بھی نہیں آئے، پر قاتل موجود ہے، آستین چڑھائے ہوئے کھڑا ہے۔ آنکھیں بند کر لے، مت دیکھ، بیٹے کو باپ کے ساتھ سولی دینے کو ہے۔
तेरी दुनिया में कभी यूं भी हुआ था। अरे देखो तो मेरा बच्चा हाथ चूम रहा है, मेरा बच्चा हाथ अपनी आंखों से लगा रहा है इस शख्स के जो इसे सूली पर चढ़ाने को है। जल्दी, अरे जल्दी मेरे रब इसकी रूह को छठ अपनी रहमत में ले लेना। इसे तड़पाना मत, इसे जल्दी ले ले। हाँ, मेरे बच्चे अपना दम दे दे, इसके लिए और न तड़प। मर जा मेरी जान, मर जा। कोसरेला थम जाता है। हजूम में से ये गिरी और बका का एक दिलदोज शोर होता है और बदतदरीज घट जाता है। हलावा घुटनों के बल गिर पड़ती है, चेहरा ऊंचा और आंखें बंद हो किए मुंह ही मुंह में दुआएं मांग रही है। अब्दुल्ला आता है और इसे देखता है और यूं बोलता है गोया इससे कर्ज नहीं कि वो सुनेगी या नहीं। अब्दुल्ला अब भी दुआ मांग सकती है। रब्बुल आलमीन, अगर मैं दुआ मांग सकता हूँ और मेरी दुआ कबूल हो सकती है तो ये एक मौत और होती। इसके आखिरी अल्फाज हलावा सुन पाती है, दुआ बंद करके आंखें खोलती है और इसकी तरफ मुड़ती है। इस वक्त गली में काजी की भारी और आहिस्ता कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। हलावा खड़ी हो जाती है और बेहिस्सो हरकत मगर मुतवक्के अंदाज में खड़ी रहती है। अब्दुल्ला को भी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, मुड़कर देखता है और एक तरफ हट जाता है। अब्दुल्ला, वो आ रहा है, औरत देख, कातिल आ रहा है और इसकी रूह पर काली रात छाई हुई है। काजी दाखिल होता है, लड़खड़ा रहा है मगर इंतहाई क़ुव्वत इरादी से काम लेकर संभलना चाहता है। गली में सलाखों वाले दरवाजे को देख कर रुक जाता है, खोई हुई नज़रों से इसे देखता है, फिर ज़ुल्फ़ को संभालता हुआ आगे बढ़ता है। ऐवान में आता है, वो मुड़ता है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। ऊपर के दरवाजे तक पहुँचता है, अंदर दाखिल होता है। अंदर से जंजीर खुलने और ताले में कुंजी घुमाने की आवाज़ आती है। ज़रा सी देर में ऊपर की मंजिल की खिड़की में से इसका हाथ निकलता है और खिड़की को बंद करके अंदर से मुकफ़्फ़ल कर लेता है। मुकफ़्फ़ल करना, ताला लगा लेना। अलावा, इसने दरवाज़ा बंद कर लिया, मैंने अपने आप को बंद कर लिया। ये दरवाज़ा अब कभी नहीं खुलेगा। हम अब इसे कभी ना देख सकेंगे, कभी ज़िंदा ना देख सकेंगे। कुर्तबा का काजी और दूसरे यकबा भी ड्रामे, ये इसका मजमूआ है इम्तियाज़ अली ताज का कुर्तबा का काजी, और उसमें से ये ड्रामा लिया गया। तो इसकी मशक जो है ना वो इंशाल्लाह आपने करनी है। तो आपको पता ही है कि मारूज़ी और बाकी सवालात वगैरह जो ना वो मशक से ही लिए जाते हैं और इस दफ़ा आपके पेपर में सवाल जवाब भी आने हैं, इसलिए सबक को इंतहाई तवज्जो के साथ पढ़ें, समझें और उसके सवालात जो है ना वो लाजमी तैयार करें, खाली जगह पुर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।